السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پہلے کی جو آیات تھیں اس میں ہم جہاد کے بارے میں پڑھ رہے تھے، قتال کے بارے میں اسپیشلی، اور اس کے جو اسلامک رولز ہیں کہ کس وقت پر جہاد کیا جا سکتا ہے، کس حد تک اس میں جایا جا سکتا ہے، اور پھر اگر حد سے بڑھا جائے تو وہ ظلم شمار ہوگا۔ اسی سلسلے کی مزید کچھ آیات ہیں جس کو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اسلامی جہاد کب تک جاری رہے گا، تو اس آیت کی روشنی میں انشاءاللہ اس چیز کو دیکھیں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامی جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک شرک کا فتنہ مٹ نہ جائے۔ تو یہاں پر فتنے سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کا فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین تمام دینوں پر غالب نہ آ جائے۔ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان اور مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال، تو یعنی ان کے دل کا حال، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ یعنی دل کا جو معاملہ ہے تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور جو بظاہر چیزیں ہیں اس کے متعلق پھر یہ احکامات ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد خون بہانا اور مال لوٹنا نہیں ہے، فتنے اور فساد کی صورتحال کو ختم کرنا، یعنی دین سے روکنے والوں کی رکاوٹیں دور کرنا اور دین کو غالب کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے اور شرک وغیرہ اور ان تمام نظریات کو مٹا دیا جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے منافی ہیں، اور فتنے سے بھی یہی مراد ہے کہ جب یہ مقصد حاصل ہو جائے تو قتل کرنا اور لڑائی کرنا جائز نہیں۔ یعنی آپس میں اگر اقتدار کے لیے مسلمان لڑ رہے ہیں تو پھر اس اقتدار میں کی لڑائی میں ایک کا ساتھ دینا اور دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ کس چیز کی اجازت دی گئی؟ کہ جب شرک کا خاتمہ مقصود ہو، اور اس کے لیے اگر کفار تمہارے اوپر آ جاتے ہیں تو تم دفاعی جنگ بھی کرو گے، اور اس طرح کی جنگ بھی اس میں جائز ہے کہ اگر وہ اس فتنے کو مٹانا مقصود ہو، اس شرک سے روکنا مقصود ہو۔ جیسا کہ آپ دیکھیے کہ جب دین اسلام قائم ہو گیا اور صحابہ کرام نے کچھ جنگیں کی، کچھ جگہوں کی طرف ایکسپیڈیشنز گئے، اور پھر وہاں پر کفار سے جنگ کی گئی، اور پھر ان جگہوں کو حاصل کر کے وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کیا گیا۔ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس میں ایک چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاد کوئی انسان اکیلے اٹھ کر کے خود کھڑے ہو کر کے تلوار نہیں لہرا سکتا جب تک کہ وہاں کی اسلامی حکومت اس چیز کو فرض قرار نہ دے دے۔ جب اسلامی حکومت اس بات کے لیے یہ حکومت کا فرض ہے، حکومتی سطح پر یہ بات ہوگی کہ جہاد کا اعلان کیا جائے اور پھر جہاد کیا جائے۔ ایک گروپ اٹھ کر کے جہاد نہیں کرنے لگ جائے گا، یا کچھ لوگ اٹھ کر کے قتال نہیں کرنے لگ جائیں گے کہ بس اب مرنے مارنے لگیں کیونکہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حکومتی سطح پر یہ بات ہوگی کہ جہاد کا اعلان کیا جائے، لوگ منظم ہوں
اور پھر اس کے بعد وہ جنگ عمل میں لائی جائے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی نہیں، آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ فَإِنِ انتَهَوْا، تو پھر یہ بات جو کہی گئی اس آیت میں کہ پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی مشرک باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تو انہیں چھیڑنے کی اور ان سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی جنگ کرے تو وہ ظالم ہے اور ظالموں سے ہی جنگ کی جائے۔ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، یعنی سوائے ظالموں پر، یعنی تمہاری جانب سے کسی پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے سوائے ظالموں کے، کیونکہ وہ اپنے ظلم کی وجہ سے سزا کے مستحق ہیں۔ اول تو کیا کام وہ کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں، جو کہ بذات خود ایک ظلم ہے۔ دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اسلام لائے میں، دائرہ اسلام میں ہیں اور اپنے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، ان کو اس راستے سے روکتے ہیں اور ان پہ تشدد کرتے ہیں اور ان پر زیادتیاں کرتے ہیں، تو پھر ایسی حالت میں ان سے جنگ کرنے کو، قتال کرنے کو جائز قرار دیا گیا۔ تو مطلب یہ کہ اگر یہ شرک اور مسلمانوں کے ساتھ یہ لوگ باز آ جائیں جو اس طرح کی کارروائی کر رہے ہیں، تو اس کے بعد جو شخص ان سے جنگ کرے گا وہ ظالم ہے، یعنی اب الٹ ہو جائے گا۔ اگر وہ باز آ گئے اپنے ظلم سے، اپنے قتال سے، اپنی حرکتوں سے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے ان کے اوپر وہ ظلم جاری رہا جو قتال کی حالت میں ان کے لیے جائز تھا، تو اسے اس زیادتی کی سزا ملے گی۔ یہاں عدوان کا لفظ ایسی ہی سزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر انصاف کی بات ہے کہ ظالم کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ جس سے ظلم کا اظہار ہو سکے۔ اور آگے کی آیت میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کس حد تک کہ ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی اجازت دیتا ہے اسلام جہاد کے موقع پر بھی۔ جیسا کہ آج کل مشہور ہے کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو ٹیررزم سکھاتا ہے اور دوسروں کو مارنے اور زیادتی کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور اس لیے اس کی تعلیمات کو تبدیل کر دینا چاہیے نعوذ باللہ، اور مدارس ایسے بند کر دینا چاہیے اور ایسے مدارس میں یہ سبجیکٹس پڑھانا نہیں چاہیے۔ اس طرح کے ڈھیروں پروپیگنڈز کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کو خود ہی اپنے دین کا اتا پتہ نہیں ہے، ہم خود ہی اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی عمل سے، کبھی اور کسی طرح، کبھی اور کسی طرح، اور وہ صحیح تصور اور تصویر ہم پیش ہی نہیں کرتے کہ جس کی بنیاد پر قتال جائز ہے، اور اگر اس میں حد سے تجاوز کیا جائے تو پھر وہ جائز نہیں ہے، اس کا ہمارا مذہب اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ تو جب تک اصولوں کا پتہ ہم کو خود کو نہیں ہوگا، ہم کیسے اپنے مذہب کا دفاع کر سکیں گے، کیسے پروٹیکٹ کر سکیں گے کہ ایسا نہیں ہے؟ تو ان آیات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان آیات میں احکامات کیا دیے گئے ہیں۔ قتال کے متعلق ان آیات کو ہائی لائٹ کر لیں، اپنے پاس کہیں نوٹ لگا کر کے اس کا رکھ لیں کہ اگر کوئی اس موضوع پر آپ سے بحث کرنے آتا ہے تو آپ کے پاس جواب ہونے چاہیے۔ آپ کو اپنے بچوں کو پڑھ کر کے یہ آیات بتانی چاہیے کہ دیکھو ہمارا دین اس معاملے میں کیا کہتا ہے اور کس قدر، کس درجے میں انصاف پسندی کا ثبوت دیتا ہے، جبکہ ہمیں اس معاملے میں حد سے زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیونکہ میں نے کچھ اس طرح کی یوٹیوب پر بھی چیزیں دیکھی، مجھے بہت افسوس ہوا کہ اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہیں اور عالم کہنے کے باوجود سورہ توبہ کی آیات کوٹ کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کی آیات کوٹ کر رہے ہیں جس میں جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا ہے، تو نہ آگے سے اس کو بتا رہے ہیں نہ پیچھے سے، اور صرف ایک حصے کو لے رہے ہیں کہ کافروں کے ساتھ جنگ کرو۔ تو اگر آپ کسی بھی آیت کا آگے کا حصہ، پیچھے کا حصہ حذف کر دیں اور صرف بیچ کا حصہ جہاں پر ایک حکم دیا گیا ہے، کیوں دیا گیا ہے اور اس کا کس حد تک کہ اس کو جاری کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ نہ بتائیں، اور بس صرف بیچ میں ایک چیز کو لے کر کے اس کا بیان کر دیں، مکمل بات کو لیں ہی نہ، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو پھر ایسا کرنے سے تو یہی ہوگا کہ لوگوں تک غلط باتیں پہنچیں گی اور ایسی باتیں پہنچیں گی کہ جس کی وجہ سے فتنہ اور بڑھے گا بجائے اس کے کہ اور کم ہو جائے۔ تو ہمارا دین جو ہم کو سکھاتا ہے اس کے لیے ہم کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر حال میں ہم کسی تک کوئی بات پہنچاتے ہیں تو وہ مکمل ہونی چاہیے، نامکمل باتوں پر نہ یقین کریں اور نہ اسے دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ دونوں ہی چیزیں بہت خطرناک ہیں۔ یہود کا کیا طریقہ تھا؟
کہ وہ اپنی مرضی کی بات، اپنی مرضی کا فتویٰ دینے کے لیے جب کتاب پڑھتے تھے تو ہاتھ رکھ لیتے تھے ان جگہوں پر جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تھی، چھپا لیتے تھے ان احکامات کو جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ یہود کا طریقہ تھا، تو یہ طریقہ تو نہیں اپنانا۔ جیسے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں شراب کی حرمت، کہاں لکھا ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے قرآن میں، اور ہم چپ ہو جاتے ہیں کہ ہاں کہیں بھی حرام کا لفظ نہیں لکھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جس چیز کو نجس کہہ دیا گیا ہو، پلیدگی کہہ دیا گیا ہو، گندگی کہہ دیا گیا ہو، کیا وہ چیز جائز ہو سکتی ہے؟ پھر اس کی حرمت ثابت نہیں ہوتی پھر۔ تو اس میں کیا ہے کہ ان ساری باتوں کی جو بنیادی وجہ ہے وہ علم کا نہ ہونا ہے۔ جب علم نہیں ہوتا تو شک میں انسان پڑ جاتا ہے، اور یہ شک جو ہے دین کے معاملے میں یہ بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے، اور اس شک سے نکالنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ شکوک اور شبہات اور شہوات دو ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دین کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ اگر کسی بھی معاملے میں ہمیں شک ہوتا ہے، بہت ہی ایک سمپل سی چیز جو روزمرہ کی چیز ہے وضو کرنا، اس میں بھی اگر ہمیں شک ہوتا ہے کہ میں صحیح کر رہی ہوں نہیں کر رہی ہوں، صحیح کر رہی ہوں نہیں کر رہی ہوں، اور ہم اسی شک میں پڑے پڑے اپنا وضو کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب نماز پڑھتے ہیں پھر ہمیں اس میں شیطان بہکا رہا ہوتا ہے کہ تم نے تو وضو ہی نہیں کیا صحیح، تو اب تمہاری نماز کیسے صحیح ہوگی؟ پھر ہم اس میں شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو شکوک اور شبہات کو دور کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ کہ انسان علم حاصل کرنا شروع کرے۔ ایک دن کا یہ کام نہیں ہے، یہ قطرہ قطرہ حاصل ہوتا جائے گا اور قطرہ قطرہ جذب ہوتا جائے گا۔ اگر آپ اسے اکٹھا لے لیں گے تو اکٹھا کوئی بھی لے لے وہ اس کو اپنے اندر رکھ نہیں پائے گا، کیونکہ یہ قرآن ایک بھاری کتاب ہے۔ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان ضرور فرما دیا، یا اس کی مہربانی ہے، لیکن یہ ایک بھاری کتاب ہے، ایسا علم ہے جو بہت محنت کا طلبگار ہے کہ اس پر کافی محنت کی جائے۔ تو دھیرے دھیرے چیزیں آپ دیکھیں، آپ 2 سال سے پڑھ رہے ہیں، آلموسٹ 2 سال، مئی کا مہینہ اب شروع ہونا چاہتا ہے اور مئی کے اینڈ سے ہی ہم نے شروع کیا تھا، اور آپ کہیں گے ابھی سورہ بقرہ ہی مکمل نہیں ہوئی۔ لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے اس سلسلے میں کہ کیا آپ نے ان 2 سالوں میں کچھ بھی سیکھا؟ کچھ بھی ایسا جس پہ آپ عمل کرنے لگ گئے ہوں؟ کچھ بھی ایسا جو پہلے نہیں معلوم تھا اور اس کے بعد معلوم ہوا؟ تو جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ ضرور اس بات کا جواب ہاں میں دیں گے، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ اور جو ریگولر نہیں ہے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، کبھی کچھ کر لیا کبھی نہیں کیا، تو پھر ان کا تو الگ ہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین ہدایت دے اور وہ بھی ریگولر ہوں، دن کی توفیق ان کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ تو پہلی چیز، ہمیں اگر اپنی چیزوں کے بارے میں شکوک اور شبہات ہوتے ہیں تو ہمارے دین میں خلل آتا ہے۔ اسی طرح سے شہوات یعنی خواہشات ہیں، اگر انسان کے اوپر اس کے خواہشات غلبہ کر لیتی ہیں، شہوات غلبہ کر لیتی ہیں، تو پھر وہ صرف اپنے دل چاہنے کی چیزوں کو پک کرتا ہے اور اپنے دل نہ چاہنے کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ حالت بھی دین کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس لیے دونوں چیزوں سے پرہیز ضروری ہے، شکوک و شبہات سے بھی اور شہوات سے بھی۔ شکوک اور شبہات کا تعلق علم سے ہے اور شہوات کا تعلق تربیت سے یا عمل سے ہے۔ دونوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ تو ایمان کی پختگی کے لیے بھی علم ضروری ہے، شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو نکالنا ضروری ہے، اور عمل صالح کے لیے بھی اپنے نفس کی تربیت ضروری ہے، شہوات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی صحیح کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں، اور ان دونوں چیزوں پر ہی محنت ضروری ہے۔ کوئی 2-4 دن کی محنت نہیں، بلکہ ساری زندگی اس میں لگانے کی ضرورت ہے۔ کوئی آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا کہ آپ سارا دن اور ساری رات اس میں لگائیں، لیکن کم از کم زندگی کا کچھ حصہ تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے لگائیں، جو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی اتارا ہے، جو قرآن ہمارے لیے ہی دیا گیا ہے۔ کسی دوسرے کے لیے یہ قرآن نہیں آیا، یہ قرآن انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل فرمایا کہ ان کی اصلاح ہو، وہ اپنی اصلاح کریں۔
اور اگر ہم نہیں کرتے تو گویا ہم خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ہم بیکار کی بحثوں میں الجھے رہتے ہیں جن کے بارے میں ہم کو عطا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا اینڈ کہاں پر ہوگا۔ ان بحثوں میں ہم الجھتے رہتے ہیں اور کسی دوسرے تک صحیح علم پہنچانے سے ہم قاصر رہتے ہیں کہ اس کو ہم صحیح علم بھی دیں۔ تو جہاد کے متعلق کیا آیات بہت اہم آیات ہیں، ان آیات کے جو احکامات ہیں وہ اہم ہیں۔ اس طرح سے دوسروں کے دل سے اسلام ایک ٹیررسٹ مذہب ہے، اس شک کو، اس علم کو جو ان کے دلوں میں پرو دیا گیا ہم نکال سکتے ہیں۔ اور وہ اشخاص صرف غیر مسلم ہی نہیں ہیں، وہ ہمارے اپنے بچے بھی ہیں جن کے ذہنوں کو پلیوٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ پھر وہ اسی پر آ جاتے ہیں کہ ہاں ہمارا مذہب تو ایسا ہی ہے، لہٰذا ہم دوسروں سے کیا بحث کریں، ہم کر نہیں سکتے، وہ تو ہماری آیات ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو ان آیات کو مکمل طریقے سے، جو آیات ہم نے اس سے پہلے پڑھی 2-3 آیات اور اب جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ اس موضوع کی بہت اہم آیات ہیں اور ان کا علم ہونا چاہیے اور ان کا علم ہمیں اپنے آگے کی نسلوں کو بھی دینا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اگلی آیت ہے ہماری آیت نمبر 194۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے، چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت کا ایک شان نزول ہے، یعنی کہ ایک وجہ ہے جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ ان کو کس موقع پر کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو اکرمہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب سن 6 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور مشرکوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھ جانے والے مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے اور بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا، تو یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ آیت ہم ذی القعدہ کے مہینے میں پڑھ رہے ہیں۔ ذی القعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت کا مہینہ ہے۔ حرمتوں والے مہینے ہم نے پڑھے نا اس سے پہلے، رجب، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، 4 مہینے جو حرمت کا مہینہ۔ اور انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ اگلے سال تشریف لائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اگلے سال تشریف لائے، چلے گئے۔ اس وقت صلح حدیبیہ کا جو موقع تھا، اور پھر آپ نے اس کے بارے میں سیرہ میں پڑھا بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اگلے سال تشریف لائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں سے بدلہ لے لیا۔ تو اسی سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، یعنی تم پر ماہ حرام کی پابندی ماہ حرام کی پابندی کے بدلے میں ہے، اور حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حرام مہینے کون سے ہیں، حرام مہینوں میں جنگ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کی وضاحت ہم کو ملتی ہے اس آیت میں کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ماہ حرام ہیں۔ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال اور غارت گری منع تھی، تاکہ بیت اللہ آنے والے زائرین امن کے ساتھ آئیں اور اپنے گھروں کو امن کے ساتھ واپس جائیں۔ اسی وجہ سے انہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا۔ تو حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے۔ یہاں حرام مہینوں میں جنگ کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کر کے تم سے جنگ کرتا ہے تو تم بھی بھرپور بدلہ لو، اگر وہ حرمت والے مہینے کا خیال نہ رکھیں تو تم بھی نہ رکھو۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے تا وقت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کی جاتی۔ اگر پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں مصروف ہوتے تو ان مہینوں کے آتے ہی جہاد بند کر دیتے تھے، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے، یعنی ہر وہ چیز قابل احترام ہے جس کی حرمت کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ جو کوئی حرمتوں کو پامال کرے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا۔
جو حرام مہینے میں قتال کرے گا اس سے قتال کیا جائے گا، جو بلد امین کی یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی کرے گا اس پر حد جاری کی جائے گی، جو حرم میں کسی کو قتل کرے گا اس سے قصاص لیا جائے گا، جو کسی کا مال لے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کے دل میں کیا بات تھی کہ پچھلے سال تو ان لوگ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، اور ہو سکتا ہے اگلے سال انہوں نے ہم کو کہہ تو دیا ہے کہ آ کر کے عمرہ کر لو، لیکن اگر جب ہم عمرہ کرنے کے لیے مکے میں داخل ہو جائیں تو یہ ہم سے جنگ نہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اس پر ان کو یہ بات کی چھٹی دی گئی کہ اگر وہ ایسا کریں تو تم بھی آزاد ہو کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم سوچو کہ نہیں یہاں تو قتال جائز نہیں ہے لہٰذا ہم کو مار رہے ہیں تو مارتے رہے، ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے۔ نہیں، ان کو اس حد تک جانے کی اجازت دی گئی جس حد تک ان کا حق بنتا تھا کہ اگر ان کے ساتھ قتال کا معاملہ کیا جائے تو پھر ان کو بھی اجازت دی گئی کہ وہ قتال کریں گے۔ لیکن آگے ایک چیز کہہ دی گئی، فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ یعنی اس سے آگے نہیں جانا تم کو، بس اپنی زیادتی کا بدلہ تم لے سکتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکوں کے ساتھ بھی عدل کا حکم فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 126 ہے، جس کی تفسیر ملتی جلتی ہے۔ اگر تم بدلہ لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اسی قدر بدلہ لو، اور اگر آپ صبر کریں تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین تو کی، لیکن اس شخص کو اجازت بھی دی اپنا بدلہ لینے کی جس پر ظلم ہوا ہے، لیکن کس قدر؟ جس قدر بس ظلم ہوا ہے۔ اگر اس سے ایکسیڈ کی ہے لمٹ تو پھر ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ معتدین کو یعنی کہ جو زیادتی کرے ان کو پسند نہیں فرماتا۔ تو زیادتی پر بدلے کا حکم عین عدل ہے، ظلم زیادتی کے برابر نہیں، اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص کو تکلیف پہنچے تو دوسرے کو اتنی تکلیف پہنچا سکتا ہے جتنی اس کو پہنچی، زیادہ کی اجازت نہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرما دیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور حرام مہینوں میں ان سے قتال کی ابتدا نہ کرو، یعنی تم آگے بڑھ کر کے جنگ شروع نہ کرو، اگر وہ کرتے ہیں تو دفاعی جنگ تمہارے لیے اس کی اجازت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قتال کے احکامات کے درمیان بھی تقوی کا حکم دیا ہے، قتال کے احکامات کے درمیان بھی تقوی کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کا آخر دیکھیے، آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، قصاص لے سکتے ہو۔ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ، تمہارے اوپر زیادتی کی جائے تم زیادتی کر سکتے ہو، بمثل ما اعتدی علیکم، جیسا جتنی کہ تمہارے اوپر زیادتی کی گئی۔ لیکن اینڈ میں کیا چیز ہے؟ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کو مل جائے تو انسان کیا چیز اپنی نہیں چھوڑ سکتا، ہر چیز چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سے بہتر اور برتر تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرف اجازت دے دی، لیکن دوسری طرف تقوی کی اہمیت بھی بیان فرما دی کہ اگر تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنا بدلہ اس سے بڑھ کر کے نہ لو جیسا کہ تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ متقی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہیں اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ ہمیشہ کامیابی کا راز تقوی میں ہے، کامیابی کا راز کائے میں ہے؟ تقوی میں ہے۔
جب انسان اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے تو وہ نہ گناہوں کو اپنی زندگی میں داخل ہونے دیتا ہے اور نہ نیکیوں کو کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور نہ کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سامنے بعض وقت بہت سارے ایسے احکام، بہت سارے جس کو کہتے ہیں میدان ہوتے ہیں، ہمارے سامنے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ایسے رویے ہوتے ہیں کہ جہاں پر واقعی ہمارے لیے جائز ہے اتنا بدلہ لینا، لیکن کہیں ہم سے زیادتی نہ ہو جائے، یہ سوچتے ہوئے اگر ہم اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو ملنے کا جو ایک بہترین صلہ ہے اس کو تصور کرتے ہوئے ہم اپنا حق چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اس شخص کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے جو ظلم و زیادتی والا ہو یا بدلہ لینے کی حد والا بھی ہو، تو پھر ایسے شخص کو جنت کے درمیان میں ایک محل کی خوشخبری دی گئی ہے، تو وہ بہتر ہے یا بدلہ لینا بہتر ہے؟ لیکن یہاں پر چونکہ حالات مختلف تھے اور جنگ و جدال کا موقع تھا اور دوسروں کی طرف سے زیادتی ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک اصول دے دیا ہے، رول سمجھا دیا کہ کس حد تک تم جا سکتے ہو، اور اس سے آگے تم بڑھے تو پھر تم ظالم ہو جاؤ گے، تم ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے، لہٰذا احتیاط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 195 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انفاق سبیل اللہ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے اور قائم کرنے کے لیے مالی قربانیاں دینا ہے۔ مالی قربانیاں کس کام کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے اور قائم کرنے کے لیے، اور جہاد بھی اسی جس کو کہتے ہیں اسی زمرے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلایا جائے اور قائم کیا جائے۔ اور جہاد اس کو نہیں کہتے جو کسی بھی اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، دولت کو حاصل کرنے کے لیے، زمین کو حاصل کرنے کے لیے، ملک کو فتح کرنے کے لیے کیا جائے۔ جہاد کیا ہوتا ہے؟ صرف یہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمے کو اس میں بلند کیا جائے اور وہاں کفر اور شرک کا جو فتنہ ہے اس کو فرد کیا جائے اور اللہ کی رضا کے خاطر قتال کیا جائے، تو وہ تو جہاد ہے۔ ادروائز تو پھر وہ صرف ایک جنگ ہے، جہاد کا درجہ اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ کہ خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے دین کو پھیلانا اور قائم کرنا، اور اس کے لیے جو مالی قربانی دی جائے گی اس کی طرف یہاں ترغیب دی جا رہی ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس آیت میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے انفاق کا حکم ہے۔ تو اسلم ابو عمران کہتے ہیں کہ ہم مدینے سے جہاد کے لیے چلے، ہم قسطنطنیہ کا ارادہ کر رہے تھے، جو اس وقت استنبول ہم جس کو کہتے ہیں اسی کا پرانا نام ہے، اور جماعت کے سردار عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، اور رومی شہر کی دیواروں سے اپنی پیٹھ لگائے ہوئے تھے، یعنی کہ شہر کی دیواروں سے باہر نکل کر کے وہ لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو ہم میں سے ایک دشمن پر چڑھ دوڑا، یعنی ہمارا جو لشکر تھا اس میں سے نکل کر ایک شخص دشمن پر چڑھ دوڑا۔ تو لوگوں نے کہا رکو رکو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ تو اپنی جان ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت، یعنی اب اس میں کیا بات کہی گئی ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، انہوں نے اس آیت کی یہ تفسیر بیان کی کہ یہ اس موقع کے لیے یہ آیت تھی۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ یہ آیت تو ہم انصار کی جماعت کے بارے میں اتری. اب دیکھیں اختلاف ہے تھوڑا سا، تفسیری روایات میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسانوں کا ایک گروپ ہو، اس کے سامنے کوئی چیز بیان کی جائے تو ذہنوں کے اختلاف کی وجہ سے لوگ اس کو مختلف طریقے سے اخذ کرتے ہیں. ایک نے کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک شخص جا کر کے دشمن کی فوج میں گھس گیا تھا، لشکر میں، تو اس لیے یہ بات کہی گئی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا یہ جو جملہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو اس لیے یہ کہا گیا. لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت تو ہم انصار کی جماعت کے بارے میں اتری جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی اور اسلام کو غلبہ عطا کیا، تو ہم نے اپنے دلوں میں کہا کہ اب جہاد کی کیا ضرورت ہے، اب جہاد کی کیا ضرورت ہے، آؤ اپنے مالوں میں رہیں اور اس کی دیکھ بھال کریں. تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ ہے کہ ہم اپنے مالوں میں مصروف رہیں، ان کی فکر کریں اور جہاد چھوڑ دیں. ابو عمران کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا اور پھر وہ قسطنطنیہ میں ہی یعنی استنبول میں ہی دفن ہوئے، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اس آیت کی یہ تفسیر کی. اور اسلم ابو عمران کہتے ہیں کہ ہم روم شہر میں تھے. رومی ایک پھر سے وہی واقعہ ہے لیکن اس کو ایک دوسرے مفسر نے بیان کیا ہے تاکہ ہم اس کو ایک دفعہ سے ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں شاید کے حساب میں کلیئر نہیں ہے تو انشاءاللہ مزید کلیئر ہو جائے گی. ایک دوسری تفسیر بھی ہے اس کے سلسلے میں. رومیوں کی ایک بڑی جماعت ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلی تو مسلمان بھی انہی جیسی بلکہ ان سے بھی زیادہ تعداد میں ان کے مقابلے میں نکلے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مصر کے گورنر تھے اور فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے سپہ سالار تھے. ایک مسلمان رومی صف پر حملہ آور ہو گیا اور اتنا زبردست حملہ کیا کہ ان کے اندر گھس گیا. لوگ چیخ پڑے کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ پاک و برتر ہے، اس نے تو خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں جھونک دیا ہے. یہ سن کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا لوگو تم اس آیت کی یہ تعویل کرتے ہو؟ یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں اتری ہے جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت بخشی اور اس کے مددگار بڑھ گئے تو ہم میں سے بعض لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر رازداری سے آپس میں کہا کہ ہمارے مال برباد ہو گئے، یعنی ہماری کھیتیاں باڑیاں تباہ ہو گئی ہیں، ہم لگے رہے جہاد میں اور اسلام کے مطلب مختلف ایسے کاموں میں جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں. اب کیا ہوا ہے کہ اللہ نے اسلام کو قوت بخش دی ہے، اس کے حمایتی و مددگار بڑھ گئے ہیں. اب اگر ہم اپنے کاروبار اور کھیتی باڑی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو جو نقصان ہو گیا ہے اس کمی کو ہم پورا کر لیں گے. چنانچہ ہم میں سے جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی اس کے رد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل فرمائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو ہلاکت یہ تھی کہ مالی حالت کو سدھارنے کی جدوجہد میں لگا جائے اور جہاد کو چھوڑ دیا جائے. یہی وجہ تھی کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور حتیٰ کہ سرزمین روم میں ان کی تدفین ہوئی، اور یہ ترمذی کی روایت ہے. تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. تو التہلکہ اور ہلاک کے ایک ہی معنی ہے. ہلاکت سے مراد ہے انفاق کو چھوڑ دینا یعنی خرچ کرنے کو چھوڑ دینا، جہاد کو ترک کر دینا اور گناہ پر گناہ کیے جانا. یہ مفسرین نے اس کے 3 معنی نکالے ہیں کہ یہاں پر اس آیت کے لیے انفاق کو چھوڑ دینا. ویسے تو تہلکہ کا مطلب کیا ہے؟ ہلاک، لیکن یہاں پر جو اس کے معنی کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں ہلاکت سے مراد کون سی کس قسم کی ہلاکت؟ تو وہ ہلاکت کیا تھی؟ انفاق کو چھوڑ دینا، جہاد کو ترک کر دینا
اور گناہ پر گناہ کیے جانا. یعنی جہاد کو اگر تم چھوڑ دو گے تو تمہارا دشمن قوی ہو جائے گا، جس کا نتیجہ تباہی ہے، اور جہاد کے لیے مال لگانے سے گریز کرو گے تو تمہارا دشمن مضبوط ہو جائے گا اور تم کمزور ہو جاؤ گے، اور یہ ہلاکت کا راستہ ہے. سعید بن منصور فرماتے ہیں کہ وہ یعنی انسان فقیری کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ غریب ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا. اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں اور تقرب اور اطاعت الہی کے دیگر تمام کاموں میں خصوصاً دشمنوں سے جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو تقویت حاصل ہو. پھر بتایا گیا ہے کہ ایسا نہ کرنے میں تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے. تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ بخل ہے، کنجوسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنا. انسان خرچ کر دینے کو ہلاکت سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ہلاکت ہے. خرچ کرنے سے انسان کا دل تنگ ہوتا ہے. یہ دل کی تنگی دنیا اور آخرت کی ہلاکت ہے. انسان کے پاس جو کچھ ہے اگر وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ آخر کیوں اس انسان کے حوالے کرے؟ سوچنے کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے اس میں سے ہم اس کے راستے میں خرچ نہ کریں اور ہم یہ توقع کیے جائیں کہ ہم کو صرف ملتا اور ملتا رہے گا. تو یہ ایک ایسی حماقت کی بات ہے کہ اس کو کوئی بچہ بھی ہو تو سمجھ جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں. بہت اہم حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روک کر رکھنے والے کو ضائع فرما دے، یعنی روک کر مال کو رکھنے والے کے مال کو ضائع فرما دے. کتنی یعنی فرشتوں کی ایک دعا ہے مال کے خرچ کرنے والے کے لیے، اور ایک بد دعا ہے مال کو روک کر رکھنے والے کے لیے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف کاہلی میں رہ جاتے ہیں. ہم کو پتا ہے ہمارے پاس پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور ہم کو پتا ہے کہ فلاں جگہ ضرورت بھی ہے، آج کر دوں گی، کل کر دوں گی، اچھا تو پھر دیکھوں گی، کوئی مل جائے گا تو بھیج دوں گی. کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو تعویلیں دیکھ کر کے ہم شیطان کے پنجے میں پھنسے رہتے ہیں. حالت پھر ایک وقت میں یہ ہو جاتی ہے، یہی فرشتے کی بد دعا ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے مال کو ضائع فرما دے. کوئی نہ کوئی پھر ایسی ضرورت ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ جو مال ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں نکالنے کی نیت کر رکھی ہوتی ہے وہ مال اس ضرورت پر خرچ ہو جاتا ہے کہ جس ضرورت پر خرچ ہونے کے بعد ہمارے لیے اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ملتا. پھر ہمیں بعض وقت کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے جس پر وہ مال خرچ ہو جاتا ہے، بعض وقت کوئی اور ایسا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس پر ہمیں وہ مال لگانا پڑتا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پتہ چلا ہماری گاڑی تباہ ہو گئی، ہمیں اس میں جا کر کے تو خرچ کرنا پڑا. کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ نکل آتا ہے کہ وہ مال جو ہم نے رکھ رکھا ہوتا ہے صرف جمع کر کے ہماری نیت ہوتی ہے اسے ہم دیں گے اللہ کے راستے میں، لیکن اپنی کاہلی سستی کی بنیاد پر ہم اس کو بس رکھے رہتے ہیں تو وہ پھر نکلوا لیا جاتا ہے ہم سے. تو اس بات سے بہت ہی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی نیکی کا اگر خیال آتا ہے تو اس میں ہم پھر سستی نہ کریں. اسی لیے دیکھیں کہ قرآن حکیم میں اور جگہوں پر یہ فرمایا گیا کہ فَفِرُّوا، یعنی کہ دوڑ لگا دو، کس کام جو نیکی کے کام ہے ان کے لیے دوڑ لگا دو. یہ نہیں کہا کہ چل کے جاؤ، سستی کے مارے جاؤ. اسی طرح فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہا گیا کہ سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو نیکی کے کاموں میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ انسان کے ساتھ اس کا دشمن شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے اور وہ اسے نیکی کے کاموں کو کرنے میں رکاوٹیں ڈالتا رہتا ہے. یا تو بھلا دے گا اس کو، یا تو اس کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ نیکی کا کوئی کام کرنے لگ جائے، یا پھر اس کو سست کر دے گا، غفلت میں ڈال دے گا، کسی طرح سے بھی وسوسے ڈال دے گا اس کے دل میں کہ تم نے خرچ کیا تو تمہارا مال کم ہو جائے گا. تو یہ جو 99 کا پھیر کہا جاتا ہے نا، ایک محاورہ ہمارے ہاں، اس میں جو شخص پڑ جاتا ہے تو وہ خود اپنے لیے تباہی کا سامان کرتا ہے.
جس وقت نیکی کا خیال آئے نا کہ میں فلاں چیز میں اتنے پیسے دے دوں، دے دیں بس، بغیر اس بات کا خدشہ کیے ہوئے کہ یہ مال میرا کم ہو جائے گا اس کے دینے سے، نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ کسی بندے کا کیا ہوا وعدہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پڑھنے کے لیے فیس دینا ہے، ہمارا دل تنگ ہوا جاتا ہے، ہم نے اپنی اتنی فیس دے دی تو پھر مہینے کے خرچے میں سے اتنے پیسے کم ہو جائیں گے، ہے نا، تو شیطان ہمیں بہکا لیتا ہے اور ہم رک جاتے ہیں اس سے۔ دے دیں، آپ دیکھیں کہیں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کے رزق میں برکت ہی ہوگی۔ جب آپ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کریں گے تو اور پوری توجہ کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں گے، یقیناً بالیقین اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ آپ کر کے دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں۔ جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں نا وہ خود اپنے تجربے بتاتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے تھے پہلے اور ہم یہ سوچتے تھے، لیکن جس وقت ہم اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور ہم نے نیت کر لی اور ہم نے شروعات کر دی تو اس وقت ہمارے سارے خدشے بے بنیاد ثابت ہوئے اور کچھ بھی نہیں ہوا، اور بلکہ ہم پہلے سے بہتر حالت میں آ گئے۔ ہم صحت مند نہیں تھے تو ہم صحت مند ہو گئے، ہمارے گھر میں بے روزگاری تھی اور فقر و فاقہ تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غنی کر دیا اپنی رحمت سے، ہمارے گھر کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی تھی تو برکت ہونے لگ گئی، ہم نے قرآن کا علم حاصل کرنا شروع کیا تو ہمارے وقت میں برکت ہو گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے لیے جو اپنا جتنا بھی وقت لگائے گا اس کے وقت میں اس سے بڑھ کر کے برکت ہوگی۔ تو جو اگر وقت کے اندر بے برکتی کا جو خیال ہمارے دل کو جکڑے رکھتا ہے اور ہم وقت نہیں لگاتے، مال تو بہت بڑی چیز ہے، وقت نہیں لگاتے کہ ہمارا یہ وقت اس میں لگ گیا تو فلاں کام ہم کیسے کریں گے، 1 گھنٹہ نکال کے ہم بیٹھ جائیں گے پورے ہفتے میں تو پھر جو ہے نا ہمارے گھر کے کاموں کا حرج ہو جائے گا، تو ہم فلاں جگہ نہیں جا سکیں گے، فلاں سے بات نہیں کر سکیں گے، فلاں تعلق کے لیے فلاں رشتے کے لیے ہم کوئی قربانی نہیں دے سکیں گے۔ یہ جب خوف اور خدشے ہوتے ہیں تو پھر انسان نیکی کے کاموں سے رک جاتا ہے، اور یہ خوف اور خدشے ہمارا دشمن شیطان ہمارے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ تو بہت ہمت کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان آیات کو پڑھ کے ہمارے اندر ہمت آتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی ہمت کی کہ یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی، یعنی یہ نہیں کہ ساری ثواب کی ہی آیتوں کو وہ کہتے کہ یہ ہمارے بارے میں، ایک چیز کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ان کو اشارہ کیا کہ یہ ہلاکت ہے تو انہوں نے اس کو بھی بتایا، حالانکہ انہوں نے آپس میں بات کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سے جا کر کے بات نہیں کی تھی، لیکن جب آیت نازل ہوئی تو وہ سمجھ گئے کہ جو ہم نے چپکے رازداری میں غلط پلاننگ کر لی ہے، یہ تو پھر یہ آیت نازل ہو گئی ہمارے بارے میں، اور ہمیں سدھر جانا چاہیے اور ہمیں سنبھل جانا چاہیے۔ تو ان آیات میں ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے، ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رویوں میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں کہ وہ اپنی غلطی کو جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ تو ہمارے بارے میں آئی ہے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم صاف صاف کھلے احکامات پڑھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں تو اس دور کے لوگوں کے لیے تھے، یہ کوئی ہمارے لیے، ہم تو بس پڑھ رہے ہیں، ہمیں عمل کی اس پہ کیا ضرورت ہے، یہ اس دور کے لوگوں کے لیے تھے، انہوں نے کر لیا، وہ گزر گئے، ہم بس پڑھ لیتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہم فارغ ہو جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، یہی بہت بڑا احسان ہے۔ تو انسان کو ان واقعات کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ کہ میرا عمل کیا ہے، میں کیا کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں پہ کیا میرا یقین نہیں ہے کہ ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بدل عطا فرماتے ہیں تو کیا برابر کا بدلہ دیتے ہیں؟ وہ اتنا دیتے ہیں کہ بندے اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اور وہ فرشتے کی دعا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی معمولی ہمارے آپ کی دعا نہیں ہے، یہ فرشتے کی دعا ہے، اور فرشتوں کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور ہر صبح یہ کام ہوتا ہے، ہر صبح ایک دعا کے یا تو ہم حقدار بن جاتے ہیں اور یا پھر ایک بد دعا کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہر دن ہم اپنے مال میں سے، اپنے رزق میں سے، اپنی بہترین اچھی چیزوں میں سے اب ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، کچھ وقت کا صدقہ کریں،
علم حاصل کرنے میں بھی اور علم کو دوسروں کو دینے میں بھی. کچھ مال کا صدقہ کریں، چاہے ہم 1 روپیہ 2 روپیہ ہی دیں، کوئی بات نہیں ہوتی. آپ کم ہیں تو کم میں سے نکالیں، اس کی اللہ کے بڑی ہی حیثیت ہے. ایک یہودی تھا، جب جنگ تبوک کے لیے مال جمع ہو رہا تھا تو اس وقت وہ صبح کے وقت ایک مٹھی بھر کھجور لے کر کے آیا اور اس نے لا کر کے اس مال کے اوپر رکھ دی جو لوگوں نے جمع کیا تھا. تو لوگ جو منافق قسم کے تھے وہ دیکھ کے اس کو ہنسنے لگے کہ یہ ایک مٹھی کھجور، اس سے کیا بننا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی، کیونکہ اس نے رات بھر کسی کے لیے کنویں سے پانی نکالنے کا کام کیا تھا اور اس کے عوض میں اس کو وہ کھجور ملی تھی اور اس نے لا کر کل کی کل اللہ کے راستے میں دے دی تھی. تو اللہ کے راستے میں جو دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تعداد نہیں دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کس کوالٹی کا ہے، کس دل کے ساتھ دیا گیا ہے، کس محنت کا نتیجہ ہے، اور پھر اس انسان نے وہ کل کا کل دے دیا. تو ہمیں اپنے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں. ہم اپنے دل چاہنے کی چیزوں پر کیا کچھ نہیں خرچ کرتے، اپنے بچوں کے دل چاہنے کی چیزوں پر کیا کچھ نہیں خرچ کرتے. ان کا دل چاہتا ہے ان کی خوشی کے لیے میں یہ پکا دوں، ان کا دل چاہتا ہے یہ پہننے کا، میں ان کو یہ ڈریس دلا دوں، یہ اس طرح کے جوتے چاہتے ہیں، اس طرح کے اسکول بیگز چاہتے ہیں، اس طرح کے واٹر باٹلز چاہتے ہیں، اس طرح کے پینسل کیس چاہتے ہیں، ان کو اس کتاب کی ضرورت ہے، یہ فلاں ایکٹیویٹی میں حصہ لینا چاہتے ہیں. کیا کچھ نہیں کرتے ہم اپنے بچوں کے لیے. لنچ سے لے کر کے جو اسکول کے لیے سنیکس ہم پیک کرتے ہیں ان سے لے کر کے اور پھر ان کے واپس آنے کے بعد ان کی فرمائشوں کے پروگرام تک کے کیا کچھ ہم صرف نہیں کرتے. یا پھر اور کسی بھی ایسے فرد کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے جس کو ہم چاہتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، اپنا وقت، اپنا آرام، اپنی ہر چیز، اپنے گھر کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے. کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ ہم ان کے لیے اپنا وقت صرف کریں، اپنا مال صرف کریں، اپنی آرام محبت تجیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اللہ کے راستے سے بڑھ کر کے ان سارے کاموں پر خرچ کرنا، یہ پھر کہیں ہلاکت کا باعث نہ بن جائے. اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کے راستے کے لیے تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، نہ وقت ہے، نہ مال ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ اور کوئی شوق ہے، نہ محبت ہے، اور ہے تو سب کچھ اس دنیا اور اس دنیا والوں کے لیے جن کے بارے میں سورہ عبس ہمیں بہت صاف صاف فرما دیا گیا کہ وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن نہ دوست کام آئے گا، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، نہ والدین کام آئیں گے. جس دن تم صرف اور صرف اپنے اعمال کو لے کر تنہا کھڑے ہوگے، اپنی کتابیں اعمال کے ساتھ تنہا کھڑے ہوگے اللہ کے حضور میں. اس دن کے لیے یہاں تیاری کر لو. تو اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس بخل سے، اس دل کی تنگی سے نکل آئیں جو ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اور وہ دل کی تنگی ایسی نہیں ہے کہ ہم بخیل ہیں اور ہم دنیا میں صرف نہیں کرتے، صرف وہ دل کی تنگی کہاں ہے؟ اللہ کے راستے کے لیے ہے. تو جب ہم پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے والا اللہ کو کتنا زیادہ محبوب ہے. تو مال برا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا مال برا نہیں ہے جو انسان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. یہ بڑے اہم ایک کوٹیشن ہے جو مجھے بڑا پسند ہے، میں نے تو لکھ کے اس کو لگایا کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال وہ برا نہیں ہے جو انسان کے ہاتھ میں ہو، مال وہ برا ہے جو انسان کے دل میں ہو. یعنی جس مال کو ہم اپنے دل میں جس کی محبت رکھتے ہیں اور پھر اس کو خرچ نہیں کر پاتے، وہ مال برا ہے. اور جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس کو ہم ادھر بھی دیتے ہیں، ادھر بھی دیتے ہیں، دنیا پہ بھی خرچ کرتے ہیں، آخرت کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں، وہ مال برا نہیں ہے. تو مال بذات خود بری چیز نہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار شخص تھے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 اونٹ دے دیا کرتے تھے، بے پناہ دیتے تھے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو ان کو پسند اور وہ اللہ کے راستے میں اس کو نہ دے دیں.
ہم انشاءاللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی سیرت جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، وقت بھی، مال بھی، صلاحیت بھی، اور اپنا سب کچھ، کیونکہ ان کی پرائرٹی جو تھی وہ دین تھا، اور اسی لیے وہ پھر ہلاکت میں نہیں پڑے جس ہلاکت میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں نا، اور ہم روتے ہیں مسلمانوں ان کے حقوق نہیں ملتے، مسلمان جو ہیں ان کے لیے ہر طرف پریشانی ہے، ہر طرف ذلت ہے. تو کیا ہم حقوق ادا کر رہے ہیں؟ اپنے مالک کے حقوق ادا کر رہے ہیں ہم؟ جو شخص اپنے مالک کے حق ادا نہیں کر سکتا وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کیسے کر سکتا؟ پھر تو ہلاکت ہے، پھر تو ہلاکت ہے. اور اس ہلاکت کا ہونا کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان جس نے سب کچھ دیا ہے اس کا یہ حق نہیں ادا کرتا، اسی کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اور سب کچھ اپنے لیے کیے چلا جا رہا ہے، تو پھر تو وہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. اس آیت کو ہم انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو. تو احسان سے مراد اخلاص ہے، احسان سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے. یعنی مختلف مفسرین نے اس کو مختلف طریقے سے لیا ہے، کچھ کا کیا کہنا ہے. اور نیکی کرو سے کیا مراد ہے؟ اخلاص، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کے کام کرنا. دوسرے کا ایک اور مفسر کا یہ کہنا ہے کہ احسان سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے، فرائض کو اچھی طرح سے ادا کرنا ہے. ایک تیسری رائے یہ ہے کہ احسان سے مراد اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے. یہاں احسان کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے ہیں. یعنی اس آیت میں جو بات کہی گئی وہ احسنوا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی کام کو خوبی کے ساتھ کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں فیاضی اور خوشدلی کے ساتھ خرچ کرو، اور وہ مال خرچ کرو جو تمہیں عزیز اور محبوب ہو. انفاق کے معاملے میں اس احسان کی تاکید قرآن حکیم نے جگہ جگہ فرمائی ہے. سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں خوبی اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے. سو جب تم کسی کو شریعت کی اجازت سے قتل کرو تو قتل کرنے میں خوبی اختیار کرو، یعنی کہ قصاص کی شکل میں اگر کسی کو مارا جائے تو اس میں بھی کیا کہا گیا کہ خوبی اختیار کرو. مثلا یہ نہ کرو کہ اس کے ہاتھ پیر کاٹ دو، اس کا چہرہ بگاڑ دو. اسی طرح جانور کے لیے بھی جب تم ذبح کرنے لگو تو خوبی کے ساتھ ذبح کرو، اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ. اور یہ مسلم کی روایت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کام کو حسن خوبی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا. وَأَحْسِنُوا، اس آیت کے معنی میں ہر قسم کا احسان شامل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کسی صفت اور شرط وغیرہ سے مقید نہیں کیا. بس اس میں مالی احسان بھی شامل ہے، اپنے جاہ و منصب کی بنیاد پر کسی اقدار کی سفارش کرنے کا احسان بھی آتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور مفید علم کی تعلیم بھی احسان میں داخل ہے. اب آپ دیکھیں احسان میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، ان کی تکالیف کو دور کرنا، ان کی مصیبتوں کو دور کرنا، ان کے مریضوں کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، ان کے بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا، کسی کے کام میں ہاتھ بٹانا، کسی ایسے شخص کے لیے کام کر دینا جسے وہ کام نہ آتا ہو. یہ تمام امور اس احسان کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور اس احسان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت احسن طریقے سے کرنا بھی داخل ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے تب وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. یعنی اگر آپ میں یہ کیفیت نہ پیدا ہونے پائے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں عبادت کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت، تو کم از کم یہ کیفیت تو ضرور پیدا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ بخاری کی روایت ہے. جو کوئی ان صفات سے متصف ہو جاتا ہے
یعنی ان صفات کو اختیار کر لیتا ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ مزید ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 26 کا یہ ترجمہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے انسان یہ سارے کام کرنے کی وجہ سے جن کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ مزید ہے، یعنی صرف بدلہ نہیں ہے بلکہ مزید بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معیت اسے حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ اسے حاصل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے۔ آپ دیکھ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں یہ معمولی سے جملے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، اللہ تعالیٰ کی دوستی ملنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور ہر معاملے میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ کس چیز کی انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اس کا اچھا سا دوست ہو، ایسا دوست جو ہر وقت اس کا ساتھ دیتا ہو، کوئی معاملہ آ کے پڑ جائے تو وہ اس کی رہنمائی کر دے، اس کی مدد کر دے۔ یہ انسان کے خواہشات میں سے خواہش ہوتی ہے نا، اس کو ہمیشہ ایک ساتھ کی تمنا رہتی ہے، اور یہ ساتھ انسان کو مختلف عمر کے حصوں میں مختلف طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کہیں پر ہم بیٹی کی شکل میں ہوتے ہیں، والدین کا ساتھ ہم کو نصیب ہوتا ہے، پھر شادیاں ہو جاتی ہیں، شوہر کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، بچوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، اور ہر دور میں مختلف رشتہ دار اور دوست احباب بھی ہوتے ہیں جن سے ہم کبھی رہنمائی لیتے ہیں، کبھی ان کی مدد ہم کو ملتی ہے، کبھی وہ اپنی دوستی نبھانے کے لیے ہمارے غم گساری کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کسی موقع پر بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ احسان کرنے والے کے وہ خود ساتھ ہوتے ہیں، دوست رکھتے ہیں اسے، اس کی رہنمائی فرماتے ہیں اور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا اور کیا بدل ہو سکتا ہے احسان کرنے کا۔ تو ان اللہ یحب المحسنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت اگر حاصل ہو جائے تو پھر انسان کو اور مزید چاہیے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو احسان کی ترغیب اس طرح دلائی ہے کہ وہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محسنین میں سے بنا دے۔ ہم عبادت تو ٹوٹی پھوٹی جو کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں احسان کے درجے پر کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے جو اس کا حق بھی احسان کے درجے پر کریں، ادا کریں، اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کریں، کیونکہ احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہیں پر ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔